ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایک اور اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اور وہ عنوان ہے غزہ بک گیا تو بچے گا کون۔ دراصل اس کو عنوان دیا ہے بابر اعوان نے، جو مشہور صحافی بھی ہیں، قلمکار بھی ہیں۔ آپ ہمارے پرائم ٹائم دیکھتے ہیں تو آپ کو غزہ پٹی کے ہر اس خبر سے ہم واقف کرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بلکہ اس سرزمین سے وابستہ ایسی داستانوں کو الگ انداز میں بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں وقتاً فوقتاً، تاکہ تاریخ میں یہ پوری طرح سے درج رہے اور ہمیں بھی یہ کہنے کا موقع ملے کہ ہم مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ تھے اور غزہ کی پٹی کی رہائشیوں کے ساتھ۔ بابر اعوان کے اس مضمون کو لے کر کے میں اس وقت آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں، جس میں وہ غزہ فار سیل کے نام سے جس طرح سے بھی تبصرے ہوئے، غزہ کے رہائشیوں کو بے گھر کرنے کی جو سازشیں عالمی سطح پر امریکہ اور اسرائیل کر رہا ہے، اس کی جو جوابات اس وقت مل رہے ہیں دیگر ممالک سے، وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ لیکن بابر اعوان لکھتے ہیں پیٹرن بالکل ایک ہی ہے، توسیع پسندی کسی ریاست میں عوام کے خلاف ہو یا عالمی طاقت کے زیر دست اور کمزور خطوں میں، اگر مقامی مثالیں لیں تو لینڈ مافیا کی اسٹریٹجی ہم سب کے سامنے ہے۔ کسی مین روڈ پر تھوڑی سی زمین خرید و فروخت، پھر پرائیویٹ کمپنیوں کے گارڈ رکھ لو، ملکیت والی زمین کا انتقال کرواؤ، شاملات دہ آبی گزرگاہیں، قبرستان، وقف املاک، مہاجرین کے رقبے پر بزور طاقت بلڈوزر چلاؤ اور قبضہ کرتے جاؤ، جسے ہوتا ہے عام طور پہ۔ اپنے پٹواری بھرتی کرو، تحصیلدار خود کھینچے چلے آئیں گے۔ عوامی مفاد کے قانونی نام پر علاقے کا لینڈ ایکوزیشن کی دفعہ 4 والا غیر قانونی نوٹیفیکیشن کروا لو، نہ کوئی مقامی بچے گا، نہ زرعی زمین باقی رہے گی، اور نہ ہی کوئی رکاوٹ سامنے ٹھہرے گی۔ عملی طور پر غزہ کی صدر ٹرمپ والی مثال ہمارے لیے ہرگز اجنبی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لینڈ مافیا کی بستیاں ایسی خوش بخت ہیں جہاں بجلی جاتی نہیں، اور ان کے مقابلے میں ہماری بستیاں ایسی جنم جلی ہیں جہاں بجلی آتی نہیں۔ ہمارے 77 سالہ قبضہ در قبضہ کے سفر میں 2 قومی نظریں کہیں دور پیچھے رہ گیا۔ بابر اعوان چونکہ پاکستان سے ہیں، اور وہ اپنے پاکستان کی مثال دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مشرقی پاکستان ٹوٹ جانے کے بعد مغرب کی جانب 2 پاکستان بن گئے، ایک غربت کا جزیرہ ہے جبکہ دوسرا امیروں کا عشرت کا تھا۔ غربت کی چکی میں عمر بھر پسنے والے ماچس کی ڈبی سے لے کر قبر کی کھدائی تک ٹیکس بڑھتے رہتے ہیں، لیکن عشرت قدوں کے باسی IMF کے قرضوں اور غریبوں کے ٹیکسوں کو کھا جانے والے اس ناجائز دولت کی طاقت کا ڈسپلے کرتے نہیں تھک رہے۔ دوسری جانب نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ فار سیل والے بیان سے کچھ خوفناک حقائق کی نشاندہی ہوتی ہے، ایسے حقائق جنہیں 57 مسلم ریاستوں کے مینیجرز کبوتروں کی ڈار کی طرح آنکھیں بند کر کے سمجھتے ہیں شکرا شکار نہیں کرے گا۔ آئیے وہ اشارے شناخت کرنے کے لیے آنکھیں کھول کر دیکھیں جو صدر ٹرمپ کی غزہ کے بارے میں تقریر سے صاف نظر آتے ہیں۔ ٹرمپ غزہ تقریر کا پہلا اشارہ، جو لوگ مشرق وسطیٰ کو ہلکی سی گہرائی میں بھی فالو کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ پچھلے 2.5 سال سے نیتن یاہو کے ساتھ اسرائیلی حکومت میں شریک اقتدار پارٹیاں کھل کر مطالبہ کر رہی تھیں کہ غزہ کی پٹی کو تھرڈ پارٹی یعنی امریکہ کے حوالے کر دیا جائے۔ یعنی غزہ پر حملہ ہونے سے 1 سال پہلے سے یہ بیانات شروع ہو چکے تھے، جس کا سادہ مطلب یہ تھا کہ بین الاقوامی قانون میں درج سب سے بڑے عالمی جرم ایتھنک کلیزنگ کے ذریعے غزہ کے باسیوں کو مصر، اردن اور عراق وغیرہ میں دھکیل دیا جائے، تاکہ غزہ کے اصل مالکوں کی جگہ دنیا کا ایک خوبصورت ترین کوسٹل علاقہ اس خطے کی ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کے نام پر امریکہ کے قبضے میں چلا جائے۔
عین اسی طرح کی ایک مثال یہ ایشیا میں پہلے سے موجود ہے، اور یہ ہے ہزاروں جزیروں پر مشتمل ملک ماریشس کا جزیرہ ڈیگو گاریشیا، جو بحر ہند کے وسط میں بھارت اور سری لنکا کی جنوبی ساحلوں سے 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ 60 کلومیٹر طویل اور 8 کلومیٹر عریض ڈیگو گاریشیا کا جزیرہ 16ویں صدی میں پرتگیزی جہاز رانوں نے دریافت کیا تھا۔ 18ویں صدی میں فرانسیسی استعمار نے اس پر قبضہ کیا۔ نیپولینی جنگوں کے بعد 1814 عیسوی سے 1965 تک یہ ماریشس کا حصہ تھا، جسے سیلف گورننس کالونی قرار دیا گیا، اور 1965 میں تاج برطانیہ نے یہ جزیرہ 3 ملین پاؤنڈ کے عوض خرید کر وہاں انگلش امریکن مشترکہ ایئر بیس بنا لیا۔ اب ذرا باب المندب والے بین الاقوامی سمندروں میں امریکی اور مغربی جہازوں پر یمن کے حوثی حریت پسندوں کے ہاتھوں نہ رکنے والے حملے ذہن میں لائیں، آپ کو صاف پتہ چلے گا کہ غزہ کی زمین کو خریدنے کا بیہودہ، غیر قانونی، غیر انسانی اور غیر تاریخی منصوبہ صرف اکیلے امریکہ کا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ویسے بھی غزہ ڈیگو گاریشیا نہیں، نہ ہی فلسطینی مسلمان ترنے والا ہیں، مگر بدقسمتی سے مسلم حکمرانوں کی بڑی غالب اکثریت ذہنی طور پر مغرب سے مرعوب اور مغلوب ہے۔ ٹرمپ غزہ تقریر کا دوسرا اشارہ، یہ کس طرح ممکن ہے کہ بغیر کسی ماسٹر پلان کے نیتنیاہو کو ساری دنیا کا قیمتی ترین اسلحہ اور گولہ بارود مفت میں غزہ پر برسانے کے لیے گفٹ کیا جائے؟ کل 41 کلومیٹر لمبی، 12 کلومیٹر چوڑی پٹی اور 141 مربع میل پر مشتمل رقبے کے لیے مغرب کی بنیا صفت ریاستیں اربوں خربوں ڈالر مفت میں لٹا دیں۔ غزہ کی پٹی کی اصل اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ غزہ بحر روم کے مشرقی ساحل کے کنارے واقع ہے۔ بیت المقدس سے محض 78 کلومیٹر کے فاصلے پر غزہ کی پٹی اور ڈیگو گاریشیا کے محل وقوع کا موازنہ ظاہر کرتا ہے کہ ڈیگو گاریشیا سمندری پانیوں کے ویرانے میں ہے، جس کے مقابلے میں غزہ کی پٹی بلیک گولڈ رکھنے والے ممالک کے مرکز میں واقع ہے۔ اس لیے امریکہ نے ابراہم ایکارڈ یعنی ابراہم معاہدے کے ذریعے دراصل مشرق وسطی میں فال آف سلطنت عثمانیہ دوم کا نظریہ پیش کیا۔ جس طرح سلطنت عثمانیہ کو سیدھی ٹیڑھی لکیروں کے ذریعے چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کیا گیا، عین اسی طرح ابراہم معاہدہ ان ریاستوں کو ایک بار پھر توسیع پسندی کی آگ میں جھونکنا چاہتا ہے۔ مغربی استعمار نے مڈل ایسٹ میں پہلا پنجہ ملک اسرائیل کے آغاز کے ذریعے گاڑا تھا، اب وہی طاقتیں دوسرا پنجہ ابراہم معاہدے کے ذریعے گاڑنا چاہ رہی ہیں۔ اسی دوران 2 اہم واقعات اور ہوئے۔ پہلا، نیتنیاہو کی تقریر جس میں اس کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے پاس بہت بڑا رقبہ خالی پڑا ہے، سعودیہ اپنی سرزمین پر فلسطین قائم کر لے۔ دوسرا، غزہ پر ٹرمپ کی تقریر کے خلاف عالمی احتجاج ہے، جس میں اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری سمیت انٹرنیشنل لا کے ادارے اس اعلان کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دے رہے ہیں۔ امریکی تھنک ٹینک بھی اس میں شامل ہے۔ اقوام متحدہ بول پڑا، لیکن رابطہ عالمی اسلامی، عرب لیگ اور مسلم ممالک کی سربراہی کانفرنس خواب خرگوش میں ہے۔ ذرا تصور کرے اگر غزہ بک گیا تو پھر بچے گا کون؟ وہ اپنی باری کا کیا انتظار کر رہے ہیں؟ ادھر بلاؤں پہ جو مسکرا سکے وہ آئے، جو تاج و تخت پہ ٹھوکر لگا سکے وہ آئے، جو آسماں کو نیچا دکھا سکے وہ آئے، جو اپنے آپ سے آنکھیں لڑا سکے وہ آئے۔ ردائے زر کا نہیں جو کفن کا شیدا ہو، ادھر وہ آئے جو دار و رسن کا شیدا ہو۔ ناظرین گرامی، نشعار پر آوان نے اپنے مضمون کا اختتام کیا ہے۔ روزنامہ دنیا میں یہ مضمون چھپا ہے، لیکن انہوں نے وہ ساری کہانی ایک چھوٹے سے مضمون میں اس وقت آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی کہ اس وقت اصل میں تمام فلسطینی ریاستوں کو اور شہروں کو چھوڑ کر کے غزہ پٹی کو نشانہ بنائے جانے کا اصل مقصد کیا ہے، اور وہاں پر کس طرح سے یہ ممالک جو ہے حکمرانی کر کے زیر زمین تمام چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی
پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔ یہ چین الحق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،